والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعضه. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وقالت أم سلمة إن صواحب اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. مصنف فرماتے ہیں جو اپنے دوست کو ساتھی کو ہدیہ دے تو یہ قصد اور ارادہ کرے کہ بعض بیویوں کے پاس ہو تو ہدیہ دوں گا فہذا مما لا حرج فیہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام ہدیہ دیتے ہیں جس وقت حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تھے. دوسری ازواج مطہرات نے اشکال بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دیتے ہیں میں تو نہیں دیتا. یہ بھی اشکال کیا کہ آپ کی محبت حضرت عائشہ سے زیادہ ہے. فرمایا یہ فعل قلبی ہے. فعل قلبی پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ کیوں ہے کیوں نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیویوں میں سے ایک سے زیادہ محبت کرے تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں. اور اگر بیویوں کو ہدیہ دے تو نفس ہدیہ میں برابری ہونی چاہیے. اس کی کیفیت میں برابری ضروری نہیں ہے. جیسے ایک کو بھی لباس دیا دوسرے کو بھی لباس دیا. ایک غنی فیملی سے ہے تو اس کو اچھی کوالٹی دے دی. دوسری فقیر فیملی سے ہے تو اس کو کم درجے کی کوالٹی دی. اس میں بھی حرج نہیں. نفس ہدیہ میں برابری ہونی چاہیے. ابھی آئے کھڑے ہو جائے. حدثنا سلیمان بن قولی کان الناس یتحرون قصد اور ارادہ کرتے تھے اہتمام کرتے تھے بہدایاہم یومی اے نوبتی. ام سلمہ اور دوسری ازواج جمع ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذکر کیا اعراض کیا. یہ تو اعراض کی بات ہے اس لیے کہ لوگ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دے رہے تھے. اگر اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدیہ ملتا تھا اس میں سب کو شریک کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ جو حضرت عائشہ کے پاس ہدیہ ہے تو وہ حضرت عائشہ کی بھی ہے. شرکت سب کی ہوتی تھی لیکن ازواج کو یہ اشکال تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس کیوں ارادہ اور قصد کیا جاتا ہے. دوسری روایت میں حدثنا اسماعیل حدثني یحیی عن سلیمان عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا حزبین دو جماعت فحزب فیہ عائشہ وحفصہ وصفیہ وسودہ. دوسری جماعت ام سلمہ زینب میمونہ ام حبیبہ جویریہ وغیرہ رضی اللہ عنہم. جب مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے محبت رکھتے ہیں جب وہ کسی زوجہ کے پاس ہوتے تھے اور لوگ ہدیہ کا ارادہ کرتے تھے تو اس کو مؤخر کرتے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ہو پھر دیتے تھے. تو حضرت ام سلمہ کی جماعت نے جن کی بڑی اور سردار اور رئیسہ حضرت زینب بنت جحش تھی لیکن ام سلمہ بھی شامل تھی. وقلنا لها کلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الناس تاکہ لوگوں سے بات کریں کہ آپ ہدیہ دیں تو اس میں عائشہ کی تخصیص نہ کریں. ويقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها إليه حيث كان من نسائه.
فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا فسألناها ازواج نے پوچھا فقالت ما قال لي شيئا حضرت نے کچھ خاموشی اختیار فرمائی فقلنا لها كلميه قالت كل فكلمته حين دار إليها فلم يقل لها شيئا خاموش فسألناها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی سوال کرے یا کوئی مطالبہ کرے اور اس مطالبے سے موافقت نہ ہو تو اس کا ایک جواب خاموشی ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ تردید کرے، دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ خاموش ہے. خاموشی کا جواب اچھا ہے اس لیے کہ اس میں کسی کے دل کو نہیں دکھایا. فدار إليها فكلمت فقال لها تیسری مرتبہ لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة رضي الله عنها قالت فقالت أتوب إلى الله عز وجل من أذاك. یہ ازواج مطہرات کی خاصیت ہے فی الفور اپنی غلطی کا ادراک کیا. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك يناشدنك أي يطلبن يطالبنك الله لله العدل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف تو کرتے تھے. العدل فی المحبت، اور عدل فی المحبت انسان کی اختیار کی چیز نہیں ہے. یہ بنت ابی بکر ہماری پشتوں میں ایک مثال ہے، ضرب المثل ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے محبت کے لیے حسن کی ضرورت نہیں ہے، اور نیند کے لیے جب کسی کو نیند کا غلبہ ہو جائے تو اس کے لیے تکیے کی ضرورت نہیں. محبت کے لیے حسن کی بھی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ لیلا خوبصورت نہیں تھی اور مجنون اس کے پیچھے مر رہا تھا. فکلمتہ فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن. ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پسند کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے محبت، اور وہ محبت حسن و جمال کی وجہ سے نہیں بلکہ دین کی وجہ سے. اس لیے کہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بہت فائدہ پہنچایا. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بیٹھ جاؤ، وفات کے وقت ان کی عمر تھی 18 سال 18. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان سے روایات کتنی مروی ہے 2210 2210. تو یہ ان کی دین اور حدیث کی خدمت ہے. اور صحابہ کرام کو جب اشکال پیش آتا تھا تو حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ مسئلے کو حل کرتی تھی. کہتے ہیں کہ قالت فارسلنا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فأتت فأغلظت. سختی کی اس لیے کہ ان کی طبیعت میں تیلی تھی. فقالت ان نساءك يمحبن الله العدل في بنت ابن ابی قحافہ. ابو بکر کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ غصے کی حالت میں فرمایا ابن ابی قحافہ کی بیٹی. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا. وہی قاعدۃ فسبتها، تو ان کی مذمت کی. سبت کا مطلب گالی نہیں. حتى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الى عائشہ هل تكلم. قال فتكلمت عائشہ، حضرت عائشہ نے بات شروع کی. ترد على زینب حتى اسکتتها، خاموش کر دیا، ان کے منہ میں لعاب سوکھ گیا. قالت فنظر النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى عائشہ وقال انها بنت ابی بکر. آپ نے تو بنت ابی قحافہ کہا، ابن ابی قحافہ.
یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. ابو بکر اعلم تھے, ابو بکر ابلغ تھے, ابو بکر افصح تھے, ابو بکر اخطب تھے. ان کی بیٹی بھی شریفہ ہے, عاقلہ ہے, عالمہ ہے, متکلمہ ہے, فصیحہ بلیغہ ہے, دقیقۃ الفہم ہے. وقال ابو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عاشوراء. وعن هشام عن رجل من قریش, رجل مبہم ہے لیکن متابع ہے, متابعات کے اندر چلتا ہے ابہام. ورجل من الموالی عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. متابع کا مطلب تاکید کے لیے ہے, تاکید کی. قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة باب ما لو يرد من الهدية. بعض ہدیہ کو واپس مت کرو, لے لو. ترمذی کی حدیث ہے 3 چیزوں کو واپس نہیں کیا جاتا. الوسائد تکیہ, والدہن تیل یا عطر, اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کسی اور کو دے دو. واللبن دودھ. بعد ہدایہ کو واپس نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے پیچھے جب تکیہ رکھا جاتا تھا تو تواضعاً اٹھا کر کے درمیان میں رکھتے تھے, واپس نہیں کرتے تھے کہ لے لو اپنا تکیہ. اسی طرح عطر اور تیل کو بھی واپس نہ کریں. بہت سارا عطر ایک کو پسند نہیں دوسرے کو پسند ہے, بہت سارا کھانا ایک کو پسند نہیں دوسرے کو پسند ہے. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عذرا بن ثابت انصاري حدثني سمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا خوشبو عطر. قال كان انس لا يرد الطيبا. قال وزعم قال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبا. ایک اور حدیث میں آتا ہے من عرض علیہ طیب فلا يرده, اس کو واپس نہ کرے. فإنه ضعیف المحمل, اس کا اٹھانا آسان ہے. طیب الرائحۃ, خوشبو اچھی ہے. باب چلو جناب. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. وبه له قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكره عروة أن المسور بن مخرمة ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بعد فإن إخوانكم جاءون تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فقال الناس طيبنا لك. اب مصنف یہاں فرماتے ہیں کہ جس نے غائب ہبہ کو جائز کہا. غائب ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے 2 باب رکھے ہیں. ایک باب یہ ہے, ایک باب اس صفحے کے آخر میں. یہاں مقصد یہ ہے کہ اگر موہوب غائب ہے تو تب بھی ہبہ مکمل ہے. جیسے موہوب لہو غائب ہو تو مکمل ہے, یعنی ہبہ کے لیے قبضے کی ضرورت نہیں. اب قبضے کی ضرورت نہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موہوب موجود نہیں تو قبضہ کیسے کرے گا. دوسرا یہ ہے موہوب موجود ہے لیکن موہوب لہو نہیں ہے, اس نے قبضہ نہیں کیا. تو یہاں الموہوب غائب یہ مقصود ہے. امام مالک کے ساتھ موافقت کی جن کے نزدیک ہبہ میں قبضہ ضروری نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں الہبۃ کالبیع یتم بالکلام, کلام کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. امام مالک فرماتے ہیں الہبۃ کالوصیۃ, الوصیۃ لا تحتاج الی القبض فالہبۃ لا تحتاج الی القبض لأن الوصیۃ تجری بعد الموت ولا يمكن بعد الموت ان يقبض من المیت. تو اسی طرح یہاں ائمہ ثلاثہ کی نزدیک قبضہ ضروری ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں لا تحل الا لمن حازه وقبضه, اس کے لیے جائز ہے جو اس کو جمع کرے اور وہ قبضه اس پر قبضہ کرے.
حضرت عائشہ کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے مجھے مرض وفات میں کہا کہ میں نے آپ کو باغ کی کھجوروں کی کھجوری دی تھی، باغ کے نخل کی تمر دی تھی، لیکن آپ نے قبضہ نہیں کیا. قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے ابھی وہ آپ کی نہیں ہے، وہ سب وارثین کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ قبضہ ضروری ہے. عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں ایما رجل نحل نحلا، جس نے کوئی عدویہ دیا، فلم یدفعہ الیک، آپ کو نہیں دیا یعنی آپ نے قبضہ نہیں کیا، فتلک النحلۃ باطلۃ، یہ ہبہ ڈسمس. معلوم ہوا کہ قبضہ ضروری ہے. مصنف کی نزدیک قبضہ ضروری نہیں، موہوب غائب ہے تو پھر بھی ٹھیک، یعنی موہوب مجلس میں موجود نہیں ہے. تو اس کو یہاں ذہن میں نوٹ کریں. یہاں موہوب کا غائب ہونا بیان کیا، اور دوسرا بات آنے والا ہے اس کو موہوب لہو غائب ہے، قبضہ نہیں. حدثنا سعید الى قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وقت قام في الناس فاثنى على الله بما هو اهله، ثم قال اما بعد فان اخوانكم جاءونا تائبين فاني رايت ان ارد اليهم سبيهم، میں چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کروں حالانکہ وہ موجود نہیں تھے، یعنی وہ موجود نہیں تھے، اپنے گھروں میں تھے، اپنے قبیلے میں تھے. اور اسی طرح جو قیدی ہے وہ بھی سامنے موجود نہیں ہے، غائب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غلاموں پر قبضہ کیا تھا، جن قیدیوں پر قبضہ کیا تھا، وہ قیدی سامنے موجود نہیں تھے، بلکہ وہ قیدی لوگوں کے پاس تھے، تقسیم کیے گئے تھے. ایک روایت میں تقسیم نہیں ہوئے تھے، دوسری روایت میں تقسیم ہوئے تھے. دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ تقسیم للحفاظت ہوئی تھی، تقسیم للملک نہیں ہوئی تھی، ملکیت کی ہوئی. بہرحال وہ سامنے موجود نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام ہبہ کیے ان کو جن کے غلام تھے، جن کے رشتہ دار تھے. مثلا میرا بھائی ہے اور اس کو ہبہ کیا مجھے، اور وہ بھائی موجود نہیں سامنے. مثلا چیئرمین کا بیٹا ہے اور قید میں، جیل میں، قید میں، اس کو ہبہ کیا چیئرمین کو، اور حالانکہ موہوب موجود نہیں. تو موہوب موجود نہیں اور ہبہ جائی ہے. معلوم ہوا کہ ہبہ کے لیے قبضہ شبضہ ضروری نہیں. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمَوْهُوبُ مَوْجُودًا، اس کے متعدد جوابات دیتے ہیں ائمہ ثلاثہ. نمبر 1 هذا اعتاق وليس بہبہ، یہ ہبہ تھوڑا ہے، یہ تو آزاد کرنا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو، جن کو قبضہ کیا ہے ان کو آزاد کرو. نمبر 2 جب قابل تقسیم چیز نہیں ہے تو اس میں تقسیم کی ضرورت نہیں، تقسیم کے بغیر قبضہ ہو جائے گا. یہ قابل تقسیم نہیں، غلام قابل تقسیم نہیں ہے. تو مثلا اگر ایک بھائی واپس کیا اور اس کے 2 بھائی ہیں تو وہ قابل تقسیم نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کر کے دے دے. تو اگر اس کو تقسیم نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. نمبر 3 یہ وعدہ تھا. وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ کے لیے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو آپ کے رشتہ دار واپس کریں گے. وَهَذَا وَعْدٌ وَلَيْسَ بِهِبَةٍ. نمبر 4 هَذَا تَرْكُ الْمِلْكِ. جوابات تو 4 ہو گئے لیکن اصل ایک جواب ہے هَذَا اعتاق وَهَذَا تَرْكُ الْمِلْكِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْهِبَةِ. یہ ہبہ نہیں،
یہ اعتاق ہے کہ ان کو آزاد کریں گے۔ اگر یہ ہبہ ہوتا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا کہ وہ موجود ہے سامنے یا موجود نہیں، قبضہ دے دیا یا نہیں دیا۔ اس کے بعد ومن احب ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فقال الناس طيبنا لك، تو لوگوں نے غلاموں کو واپس کیا، غلام صاحب نے موجود نہیں ہے تو ہیبہ ہو گیا، اور قبضہ بھی نہیں اور موہوب بھی موجود نہیں۔ زبردستی کبھی کبھی مصنف دلیل بناتے ہیں، یہ زبردستی کی دلیل ہے، اس لیے کہ ھذا اعتاق ھذا ترک الملک ولیس ھذا من قبیل الہبہ۔ باب المکافات فی الہبۃ، ہبہ کے اندر بدلہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو قبول کرتے تھے اور پھر کچھ بدلے میں بھی دیتے تھے۔ مکافات۔ حدثنا مسدد حدثنا عیسیٰ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، یثیب و بدلہ، جیسے ایک نے ایک چیز دے دی دوسری نے دوسری چیز دے دی، ضروری نہیں کہ دے دی۔ قال ابو عبد اللہ لم يذكر وكيع محاذر عن هشام عن ابيه عن عائشة بل ارسلاه، اس میں حضرت عائشہ کا ذکر نہیں تو حدیث مرسل ہو جائے گی۔ باب الہبۃ للولد واذا اعطى بعد ولده شيئا، یہ لمبا ترجمۃ الباب ہے، اس میں مصنف نے مختلف مسائل کو بیان کیا۔ پہلے مسئلہ یجوز الہبۃ للولد، ولد کو ہبہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 العدل بین الاولاد، اولاد کے درمیان برابری کرنا چاہیے۔ اولاد کے اندر برابری، اس کی تفسیر ہے ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کسی نے اولاد میں برابری نہیں کی، اسی طرح کہ ایک کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے بلا وجہ بلا سبب، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایک کو دیا دوسرے کو نہیں دیا، یا ایک کو زیادہ دیا دوسرے کو ضرر کے لیے نہیں ہے، دوسرے کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو یہ خلاف اولا ہو جائے گا۔ نمبر 3 اگر ایک کو دیا دوسرے کو نہیں دیا، یا ایک کو زیادہ دیا لفضیلت فیہ، اس لیے کہ اس میں فضیلت ہے، یا وہ عالم ہے یا دین کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ او عائشہ، میں نے آپ کو 20 وسقاً کے برابر کی کھجوری دی تھی، لیکن آپ نے قبضہ نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کو اس لیے دی تھی کہ وہ عالمہ فاضلہ اور دین کا کام کرنے والی ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 4 اگر ایک ہے فاسق فاجر خراب آدمی، اپنے مال کو غلط کام میں خرچ کرتا ہے، اس کو دینا مکروہ ہے، الا بقدر الکفاف، گداری کے لیے دے دے، زیادہ نہ دے۔ اس کی 4 صورتیں ہوں گی، بعض اولاد کو دینا، بعض کو نہیں دینا۔ پھر اگر اولاد کو دینا چاہتا ہے اور سب اولاد اچھی ہے تو احناف کے نزدیک برابر برابر دینا چاہیے، اور امام احمد کے نزدیک للذکر مثل حظ الانثیین دینا چاہیے، لڑکا کو دے ڈبل، لڑکی کو دے سنگل۔ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ برابر برابر دے دیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین بعد الموت ہے، فی الحیات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر باپ نے بیٹے کو کچھ دیا یا ذی رحم محرم کو کچھ دیا تو اس میں رجوع نہیں کر سکتا احناف کے نزدیک، رجوع کر سکتا ہے
شافعیہ وغیرہ کے نزدیک رجوع کر سکتا ہے، اس لیے کہ والد ولد سے اب چیز کو لے سکتا ہے۔ احناف کہتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ رجوع کر سکتا ہے باپ بیٹے کو، باپ بیٹے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجوع فی النفقہ کر سکتا ہے، اس کے گھر کھانا کھا سکتا ہے، اس کے گھر سے نفقہ لے سکتا ہے، تو وہ نفقے پر محمول ہے۔ پھر اگر اجنبی کو ہبہ کرے، یعنی یہ جو میں نے بیان کیا، جب ہبہ ذی رحم محرم کو کر لے تو لم یرجع، یہ احناف کہتے ہیں، یرجع یہ شوافع کہتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں اذا كانت الہبۃ لذی رحم محرم لم یرجع فیہا لیرواہ البیہقی، بیہقی میں روایت ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں من وہب ہبۃ لذی رحم محرم، ذی رحم محرم کو، تو لیس لہ ان یرجع فیہا، رجوع نہیں کر سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں یرجع الاصول فقط، اصول رجوع کر سکتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں یرجع الاب فقط۔ احناف کہتے ہیں لا یرجع، رجوع نہیں ہے ذی رحم محرم میں۔ اس کے بعد اگر کسی نے اجنبی کو ہبہ کیا تو اجنبی کو جب ہبہ کرے تو رجوع کر سکتا ہے عند الاحناف، رجوع نہیں کر سکتا عند الشافعی و احمد۔ امام مالک فرماتے ہیں رجوع کر سکتا ہے اذا اراد العوض ولم يحصل، اگر عوض کا ارادہ تھا اور عوض نہیں ملا تو رجوع کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ احناف کہتے ہیں کہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کیوں کر سکتا ہے؟ من وہا، ابن عمر فرماتے ہیں من وہب ہبۃ فہو احق بہا، ابو ہریرہ سے مروی ہے الواہب احق بہبتہ، ویرجع اما بالتراضی و اما بقضاء القاضی، یا قضاء قاضی سے یا تراضی سے، مع کون الرجوع مکروہا تحریما، رجوع مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر رجوع کر لیا تو ملکیت آ جائے گی اگرچہ مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ الواہب فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، جیسے کتا اپنے قے کو چھانٹ لے۔ احناف کہتے ہیں بہت اچھی مثال ہے، کتا اپنی قے کو چھانٹ لے تو یہ مکروہ ہے طبعاً، آدمی اپنے ہبہ میں رجوع کر لے تو یہ ہے مکروہ شرعاً، تو مکروہ شرعاً کو مکروہ طبعاً کے ساتھ تشبیہ دی گئی، مکروہ ہے لیکن اگر کر لیا تو قضاء قاضی اور تراضی سے رجوع ہو جائے گا، ملکیت بدل جائے گی، موہوم لہو کی ملکیت ختم ہو جائے گی، واحد کی ملکیت آ جائے گی۔ تو یہ چند مسائل مصنف بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مسئلہ الہبۃ للولد، ولد کو ہبہ کر سکتے ہیں اگرچہ انت و مالک لابیک ہے، لیکن انت و مالک لابیک اس پر محمول ہے کہ انت و مالک لابیک عند الضرورت، واما عند عدم الحاجت فملکہ علی حدہ وملک الولد علی حدہ، دونوں کی ملکیت الگ، اس وجہ سے تو وراثت چلتی ہے۔ اگر انت و مالک لابیک تو پھر تو سب کچھ والد صاحب کا ہو جاتا ہے، بیٹے کو اتنا ملے گا، فلان کو یہ ملے گا، پھر تو ختم۔ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، اگر بعض اولاد کو کچھ دے دیا تو جائز نہیں ہے یہاں تک کہ برابری کرے اور دوسروں کو اس کا مثل دے، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ، اور اس پر گواہی نہیں کی جائے گی اگر ایک کو زیادہ دیتا ہے۔ اور آپ کو بتایا کہ ہماری نزدیک بعض صورتیں مکروہ تحریمی ہے، بعض صورتیں مکروہ تنزیہی ہے، بعض صورتوں میں زیادہ دینا بہتر ہے، اچھا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کو دیا تھا، ابو بکر، عمر، عبد الرحمن ابن عوف نے، ان تینوں نے اپنی بعض اولاد کو زیادہ دیا تھا، بعض کو کم دیا تھا۔ ایک آدمی کا ایک بیٹا ہے لینڈ لارڈ، بہت بڑا بزنس مین،
اور دوسرا ہے کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے جس کا گزارا مشکل، اگر اس نے اس عالم کو جو پڑھاتا ہے زیادہ حصہ دیا اور دوسروں کو کم دیا اپنی زندگی میں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ دین کا کام کر رہا ہے۔ ولا یشہد علیہ، اگر دوسروں نے اعتراض کیا کہ ہمیں زیادہ نہیں دیا تو وہ یہ کہے بھائی حدیث میں آتا ہے لعلکم ترزقون بضعفائکم، یہ ضعفاء جو بیٹھے ہوئے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت ہے، اس لیے اس برکت کو سوچ لو، ظاہر کو نہیں باطن کو سوچ لو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعدلوا بین اولادکم، اولاد میں عدل کرو اس تفصیل کے ساتھ جو آپ نے سنی العدویہ۔ وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجَعَ فِي عَدْوِيَّتِهِ، اور والد رجوع کر سکتا ہے نہیں کر، والد رجوع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، عند ابی حنیفہ کر سکتا ہے، عند شافعی امام مالک فرماتا ہے صرف والد کر سکتا ہے، اور احناف کی دلیل آپ کو سنائی ہے کہ جس نے ذی رحم محرم کو ہبہ کیا تو اس میں رجوع نہ کرے۔ وما یأکل من مال ولدہ بالمعروف، اور اپنے ولد کے مال میں سے کھا سکتا ہے بالمعروف عادت کے مطابق، اور اگر اپنے بیٹے کے گھر میں سامان ہے اور باپ کے پاس نفقہ نہیں تو اس کے سامان کو بیچ سکتا ہے، عند ابی حنیفہ خلاف لصاحب، ولا یتعدی زیادتی نہیں کرے گا۔ واشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمر بعیرا، عمر سے بعیر کو خریدا، ثم عطاه ابن عمر، پھر ابن عمر کو ہبہ کیا، فقال اصنع به ما شئت، جو چاہے کر لو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی دوسرے کو ہبہ کرے تو پھر اس کے کہو اصنع به ما شئت کہے، یہ نہ کہے کہ بھائی اس کو تم خود استعمال کرو گے دوسرے کو مت دو، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن حمید بن محمد بن نعمان انهما حدثاه عن النعمان ابن بشیر ان اباه اتى به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد نعمان کو لے کر آئے، فقال انی، نعمان کے ایک معنی ہے خون، جیسے خون آدمی کی حیات کے لیے ضروری ہے، جس کا نام نعمان ہے اس کا وجود بھی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس لیے نعمان ہے۔ نعمان کے معنی نعمت، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت ثابت کرے۔ نعمان ایک پھول، خوشبودار سرخ پھول ہے جس کو دیکھ کر آدمی کہتے ہیں واہ واہ کتنا بہترین پھول ہے، وہ بھی نعمان ہے۔ نعمان ابن بشیر ان اباه اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما، قال اكل ولدك نحلت مثله، سب اولاد کو دیا؟ قال لا، قال فارجعه، اس کو واپس کرو۔ اس سے شافعیہ وغیرہ استدلال کرتے ہیں کہ باپ اگر بیٹے کو دے دے تو اس کو واپس لے سکتا ہے، فارجعه واپس کرو، احناف کے خلاف، اس لیے کہ احناف کہتے ہیں باپ بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کرے تو رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ذی رحم محرم ہے۔ اس حدیث سے یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث مروی ہے نعمان ابن بشیر سے۔ نعمان ابن بشیر بالکل چھوٹے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا، اس لیے ان کی حدیث میں اضطراب ہے۔ اضطراب کا مطلب تعارض ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان کے والد بشیر آئے تھے قبل الہبہ، دوسری روایت میں ہے بعد الہبہ، جیسے یہاں بعد الہبہ آئی۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ موہوب غلام تھا جیسے یہاں، یا حدیقہ تھا جیسے دوسری روایت میں ہے۔ نمبر 3، نعمان صغیر تھا اتنا
کہ اس کی والدہ نفاس میں تھی، ایک روایت۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ 1 یا 2 سال کی تھی۔ تیسری روایت میں یہ ہے کہ والد نے اس کو اٹھایا۔ چوتھی روایت میں یہ ہے اخذ بیدہ، ہاتھ پکڑ کر پلایا۔ یہ کتنا اضطراب ہے۔ نعمان ابن بشیر کی روایت میں، جس کا ایک حصہ بخاری میں ہے، اور یہی حدیث ایک بڑی صحابی سے مروی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جو کبیر السن ہے، بڑی عمر کے ہیں۔ تو حضرت جابر سے یہی روایت مروی ہے مسلم میں، اس میں کوئی اضطراب نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ قبل الہبہ ہوا تھا، ان امرأة بشیر قالت امرأة بشیر، بشیر کی بیوی نعمان کی والدہ نے کہا اپنے شوہر سے، انحل ابنی غلامک، میرے بیٹے کو اپنا غلام دے دو، نعمان ابن بشیر کو غلام دے دو۔ شوہر نے کہا میں تو حضرت سے مشورہ کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ گیا، فقال ان ابنة فلان، میری بیوی، سألتنی، مجھ سے سوال کیا، ان انحل ابنی غلاما، کہ میں آئندہ ہبہ کروں غلام، ابھی تک کیا نہیں، یہ نہیں کہ رجوع فی الہبہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ، اچھا، فأشہد ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، اس لیے کہ بشیر کی بیوی کا مقصد دوسرے لڑکوں کو نقصان پہنچانا تھا، نعمان کو فائدہ پہنچانا تھا، تو فرمایا ایسا مت کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اشہد غیری، کسی اور کو گواہ بناؤ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہبہ تو ہو جائے گا، کسی اور کو بناؤ، لیکن میں اس خلاف اولا اور اس مکروہ کام پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ تو احناف نے بخاری کی روایت کو نہیں لیا، نعمان ابن بشیر کی روایت ہے، اس لیے کہ نعمان ابن بشیر کی روایت اضطرابات سے بھری ہوئی ہے، اور حضرت جابر کی روایت کو لیا جو مسلم میں ہے، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کا اضطراب نہیں ہے، اس میں ایک ہی بات ہے، پکی بات، یہ قبل الہبہ تھا، مشورہ تھا۔ فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما، فقال اكل ولدك نحلت؟ قال لا، قال فارجعه۔ باب الاشهاد فی الہبہ، ہبہ کے اندر گواہ بنانا بہتر ہے، اور گواہ اس لیے تاکہ انکار نہ کرے، کیونکہ ہبہ تو مفت میں ہے، ممکن ہے کہ مفت کی چیز کا انکار کرے۔ حدثنا حامد بن عمر حدثنا ابو عوان عن حسین عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر وهو على المنبر يقول اعطاني ابي عتبیۃ۔ دیکھو یہ بھی نعمان بن بشیر کی روایت، امام بخاری نے حضرت جابر کی روایت کو ٹچ نہیں کیا، نعمان ابن بشیر کی روایت کو لیا۔ يقول اعطاني ابي عتبیۃ، فقالت عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة يعني عمرة بنت رواحة عتبية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله۔ تو بشیر کی بیوی نے غالباً ارادہ کیا تھا، لیکن ارادے سے یہ تعبیر ہوئی کہ اعطیت، یعنی ارادہ اعطا، گواہ کا مطلب تو یہی ہے کہ جب عقد ہوگا تو گواہ ہوگا، عقد کے بعد تو نہیں۔ قال اعطیت یعنی هل اعطیت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، قال فرجع فرد عتبیته۔ اور دوسری روایت میں ہبہ کیا ہی نہیں، جب ابھی تک ہبہ نہیں کیا۔ باب ہبۃ الرجل لامرأته، اگر رجل اپنی بیوی کو ہبہ کرے تو احناف کی نزدیک اس میں رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بیوی بمنزلہ ذی رحم محرم ہے،
اس لیے کہ جیسے ذی رحم اور محرم کو دے دے تو مقصد رشتے کو پالنا ہوتا ہے، تو یہاں بھی رشتے کو پالنا مقصود ہے۔ جب رشتہ ہو گیا، پالا گیا، تو رجوع نہیں کر سکتا، عوض مل گیا۔ والمرء لزوجها، تو اس میں بھی رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے پڑھا سنا تھا کہ موانع الرجوع فی فصل الہبہ یا صاحبی حروف دمع خزقہ۔ موانع الرجوع ہبہ میں کیا ہے؟ حروف دمع خزقہ، دال زیادت، اگر ہبہ میں موہوم میں زیادتی ہو جائے تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ میم موت احدہما، عین عوض دمع خزقہ، خا خروج عن الملکیت، زا زوجیت، قاف قرابت، ہا ہلاک الموہوب، موہوب ہلاک، حروف دمع خزقہ۔ قال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة۔ ترجمہ سے مناسبت یہ ہے ازواج مطہرات نے اپنا حق نوبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق نوبت حضرت عائشہ کو ہبہ کیا، اور حضرت عائشہ بیوی ہے۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبته کالکلب یعود فی قیئه۔ آپ کو بتایا کتا مکلف تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ کتا قے کو چاٹتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے، بلکہ یہ مکروہ طبعاً ہے ہماری نزدیک، اس کی نزدیک تو نہیں ہے، کتا تو چاٹتا رہتا ہے۔ تو مکروہ طبعاً مشابہ ہے مکروہ شرعاً، مکروہ شرعاً مشابہ ہے مکروہ طبعاً کے ساتھ، کراہت تو ہے۔ قال الزهري في من قال لامرأته حبيبي بعد صداقه، مہربانی کرو مہر بخش دو، قل يبعث ثم لم يمكث الا يسيرا حتى طلقها، طلاق دے دی، فرجعت فيه، تو وہ رجوع کر سکتی ہے، مصنف فرماتے ہیں۔ اور جمہور علماء فرماتے ہیں لا ترجع، جب اس نے ہبہ کیا تو رجوع نہ کرے۔ امام مالک امام بخاری کی ساتھ موافق ہے، تو اس کو دھوکہ دیا گیا، اور جب دھوکہ دے دے تو رجوع کرے، جیسے خداع بائع مشتری کو دے تو رجوع کرے۔ لیکن خداع میں تو امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا ہے متاخرین نے کہ اگر بائع نے مشتری کو دھوکہ دیا تو مشتری خداع کی وجہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں بھی، لیکن متاخرین کا فتویٰ یہاں معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں۔ قال يرد الیہا، واپس کرے گا، ان کان خلبها، اگر دھوکہ دیا، وان کانت اعطته عن طیب نفس، اگر خوشی سے مہر دیا ہے، لیس فی شیء من امرہ خدیعہ، اس میں دھوکہ موجود نہیں ہے، جائز ہے، یعنی جاز من غیر رجوع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن طبن لکم، پس اگر خوشی سے دے دیں، اور بیویاں لکم تم کو، عن شیء منہ، کوئی حصہ مہر میں سے، مہر کا کوئی حصہ تم کو اپنی خوشی سے دے، نفساً دل کی خوشی سے، یا کوئی طبنا، یہ متضمن ہے اعطینا کی اعطاء کے لیے، تو طبنا کی جگہ اعطینا ہو جائے گا، اور یہ طبنا جو طوا ہے، طبنا ہے، طیب ہے، یہ بعد میں نفسن کے ساتھ لگ جائے گا، تو ترجمہ یہ ہوگا فَإِنْ أَعْطَيْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ شَيْئًا مِّنْهُ مِنَ الْمَهْرِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، دل کی خوشی سے، فَكُلُوهُ، تو اس کو کھاؤ، ہنیئاً، مزیداری کے ساتھ۔ ہنیئاً اس کو کہتے ہیں لذیذ، جو لذیذ ہو اس کو کہتے ہیں ہنی، ہنی کی طرح، اس لیے ہنی کو ہنی کہتے ہیں۔ اور مریئاً، خوشگوار، آپ کہیں گے خوشگوار کیا بلا ہے؟ مریئاً، آپ تو جانتے ہیں کہ خوشگوار جانتے ہیں، اس کا
باڈی لینگویج بڑی مضبوط ہے. مریئن اس کو کہتا ہے جو حلق میں آسانی کے ساتھ اور حلق میں مزیداری کے ساتھ گزرے اس کو کہتے ہیں ہنیئن، اس کو کہتے ہیں خوشگوار. بس تم اس کو کھاؤ، ہنیئن لذیذ چیز ہے آپ کے لیے. مریئن آئس کریم کی طرح ہے، جو حلق میں گزرے تو حلق کو مزہ آ جائے اور حلق اس کو بہت آسانی سے لے لے، اس کو کہتے ہیں مریئن. مریئن حلق کو کہتے ہیں. تو ہنیئن مزیداری کے ساتھ اور مریئن آئس کریم کی طرح، ٹافی کی طرح. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ، اور ایسا سخت نہیں ہے کہ اس کو فرانسیسی بریڈ کی طرح نہیں ہے. فرینچ بریڈ جانتے ہیں، سمجھدار آدمی. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ، آپ نے کھایا ہے فرینچ بریڈ؟ فرینچ بریڈ، فرینچ. اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ. ریونین کا کوئی لڑکا تو نہیں، ریونین میں بہت ہوتا ہے. قالت عائشہ والسقف لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب آدمی اس کا عادی بن جائے تو پھر وہی کھاتا ہے. فاشتد وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بيته فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس وبين رجل اخر. قال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة قال لي هل تدري من الرجل الذي لم تصل عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن ابي طالب. یہ محل ترجمہ ہے. استأذن ازواجه فاذن له. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا وهيب حدثنا ابن داود عن ابي ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يعني هذا قبيح، وفرق بين القبيح والحرام هكذا نقول.